جب حدیثیں بیان ہوتی تھی حضور کی زبان سے تب ہم تھے. آپ دیوبندی جماعت کے پاس جائیے وہ کہیں گے ارے ہم تو اہل سنت ہیں, ہم بھی اسی جماعت سے ہیں جو حضور کی جماعت ہے. سنیوں کے پاس آؤ وہ بھی یہی کہیں گے کہ پرانی جماعت ہماری جماعت ہے. لیکن کبھی غور کیجئے گا, کبھی تفقہ کیجئے گا, جہاں جہاں جاؤ گے وہاں وہاں کوئی نہ کوئی ایسی باتیں آپ سے کی جائیں گی جو باتیں ہو سکتا ہے کہ حق نہ ہو, سچ نہ ہو. لیکن یاد رکھیے گا اگر کسی علی والے کی بارگاہ میں جاتے ہو, سنیے, غریب نواز میں اگر جاتے ہو, قطب المدار میں جاتے ہو, وارث و صابر میں جاتے ہو, مخدوم اشرف میں جاتے ہو, کسی سنی خانقاہ میں جاتے ہو, وہاں پر آپ کا دل کہنے لگے گا کہ یہ آج کے لوگ نہیں ہیں, یہ رسول اللہ کے سچے چاہنے والے لوگ ہیں. آپ سوچتے ہو کہ دیکھیے میں نے کبھی اس موضوع پر کچھ بیان نہیں کیا, لیکن جتنے لوگ پیچھے کھڑے ہیں, جتنے مسجد کے پاس ہیں, جتنے اس طرف چلے کی طرف کھڑے ہیں, جتنے سامنے بیٹھے ہیں, اے بچوں تم بھی سنو اور غور کرو. جب بڑے ہو جاؤ گے تمہارے پاس لوگ آئیں گے, آ کر کہیں گے چلو ہماری جماعت اچھی ہے, ہماری جماعت کے ساتھ ہو جاؤ. میں کسی جماعت کا مخالف نہیں, میں کسی کو برا کہنے کا عادی نہیں, میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں کی, لیکن سچائیاں کیا ہیں, حدیثوں میں کیا باتیں آئی ہیں, قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں, اور دوسرے لوگ آپ کو کیا پڑھاتے ہیں, کیا بتاتے ہیں, وہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. نعتیں تو سنتے رہے ہیں آپ, سن 2015 سے سن رہے ہیں, لیکن آج کچھ ضروری باتیں ہیں جو پیچھے والے, آگے والے, ادھر والے, ادھر والے, غور سے سن لیجئے. اگر ایک آدمی کے بھی ذہن میں میری بات بچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ میرا یہاں آنا کامیاب ہو گیا ہے, یہاں آنا کامیاب ہو گیا ہے. سن 1927 سے پہلے تک عرب میں سوائے سنیوں کے کوئی نہیں تھا. غور سے سنیے گا, سن 1927 سے پہلے تک سعودی عرب نہیں تھا, بلکہ وہ ملک تھا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ حجاز سے میں محبت کیا کرتا ہوں. وہ سعودی نہیں تھا, وہ حجاز ہوا کرتا تھا. لیکن ارطرل دیکھنے والے نوجوانوں کبھی غور کیا ہے کہ 1927 میں جو عثمانی سنی صوفی حکومت ہوا کرتی تھی وہ گئی تو کیسے گئی, اہل ایمان کے ہاتھ سے نکلی تو کیسے نکلی. کچھ یہودیوں نے سعودیوں کو ہائر کیا, یہودیوں نے سعودیوں کو ہائر کیا. سچائی بتا رہا ہوں, اگر آپ سعودیہ عربیہ ایئر لائن سے کبھی حج یا عمرہ کرنے جائیے گا اور اس میں اسکرین جو ٹی وی چھوٹی چھوٹی لگی رہتی ہے فلائٹس پر, اس میں ہسٹری آف سعودیہ عربیہ سرچ کیجئے گا, وہ لوگ خود اقرار کر رہے ہیں کہ ہم 1927 سے پہلے نہیں تھے, 1927 سے پہلے صرف سنی ہی ہوا کرتے. ہاں میرے بھائی, 1927 میں سعودیوں نے یہودیوں کو ہائر کیا. غور سے سنیے گا, یہ بات آپ کو دوسرے کوئی نہیں بتائے گا, اور جو بات کہوں گا اس کی دلیل پیش کروں گا, جو بات بتاؤں گا حدیث پاک بھی پیش کروں گا انشاءاللہ, قرآن کی آیات بھی پیش کروں گا. غور سے سن لیجئے, پھر نئی نعت بھی سناؤں گا, منقبت بھی سناؤں گا. توجہ سے سنیے, اب غور سے سنیے گا. 1927 سے پہلے یہودیوں نے سعودیوں کو ہائر کیا. اب گمراہ کرنے کے لیے کوئی عام آدمی کی ضرورت نہیں ہوتی, دین کی راستہ بھی عالم دکھایا کرتا ہے اور گمراہ بھی عالم ہی کیا کرتے ہیں. گمراہ کرنے کے لیے ایک عالم کو ان لوگوں نے ہائر کیا. عالم کا نام کیا تھا سنیے, اگر بات کروں گا تو دلیل بھی دوں گا. عالم کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. غور سے سنیے, محمد بن عبد الوہاب کے سگے بھائی نام ہے احمد بن عبد الوہاب. اسی دوران 1927 میں جب سنیوں کی حکومت ہٹا کر یہودیوں یعنی سعودیوں کی حکومت دھری گئی وہاں پر, اس دوران احمد بن عبد الوہاب نے اپنے سگے بھائی محمد بن عبد الوہاب کے خلاف ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں لکھا
کہ یہ نئی نئی باتیں عوام میں پیش کر رہا ہے، یہ نیا فرقہ پیدا کر رہا ہے. یہاں سارے سنی ہیں، سارے صوفی ہیں. آج بھی جب میں مدینہ شریف کچھ سال پہلے پہنچا، ڈرائیور تھا ساتھ میں نے ڈرائیور صاحب سے پوچھا، میں نے کہا ڈرائیور صاحب کم فرقتن فی المکہ، مکے میں کتنے فرقے ہیں؟ کہنے لگا فی المکہ اہل سنہ ایزن، شیعہ ایزن، وصوفیین ایزن. میں نے کہا صوفی ما ہوا صوفی کیا ہوتا ہے؟ کہ لگا ہم یذہبون الی القبور، وہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور اللہ والوں سے مدد مانگا کرتے ہیں. میں نے کہا مکے مدینے میں کتنے پرسنٹ ہیں؟ کہنے لگا 30%. 30% سنی یہودی حکومت ہونے کے بعد بھی آج بھی مدینے اور مکے میں موجود ہے. میں نے کہا فی انحائی العرب، فی انحائی سعودیہ آس پاس کتنے سنی ہیں؟ کہا فی الترک کلہم من الصوفیین، ترکی میں تو سارے کے سارے صوفی ہیں، سنی ہیں. ذرا کہہ دو محبت سے سبحان اللہ. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ کہہ کر بہکایا جاتا ہے کہ ارے پوری دنیا میں ہم ہیں، سعودی میں ہم ہیں، مکے میں ہم ہیں، مدینے میں ہم ہیں، تو جو مکے میں رہے گا وہ سب سے افضل ہوگا نا، جو مدینے کا میں ہوگا وہ تو سب سے اچھا فرقہ ہوگا نا. میرے بھائی یہ جو کہتا ہے وہ گمراہ کر رہا ہے آپ کو، اس لیے کیونکہ مکے اور مدینے کے اس دور کے مسلمانوں کے بارے میں 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں. یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج تک کسی نے آپ کو نہیں سنائی ہوگی. غور سے سنیے گا. مشکات شریف ہے اور مشکات شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی نے ان الشیطان قد ایسا ان یعبد المصلون فی جزیرۃ العرب ولیکن فی التحریش بینہم. غور سے سنو، پیچھے والوں، ادھر والوں، جو بیچ میں بیٹھے ہو وہ بھی، مسجد والوں بھی اور اسٹیج والوں بھی، اس حدیث کو ایک ایک بچے کو سنائیے گا، ایک ایک اس شخص کو سنائیے گا جو کہتا ہے کہ مکہ مدینے میں جب وہ جماعت موجود ہے تو ہم اس جماعت کو کیوں نہ ایکسپٹ کریں. میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، حدیث پاک میں فرما رہے ہیں کہ بے شک عرب والوں سے شیطان اس لیے تو ضرور مایوس ہوگا کہ وہ لوگ نمازیں بہت پڑھیں گے. آپ عرب جائیے، مسجدوں پر مسجدیں ہیں، نمازوں پر نمازیں ہیں، سجدوں پر سجدے ہیں، لیکن آقا فرماتے ہیں ولیکن فی التحریش بینہم، ان نمازیں تو بہت پڑھیں گے لیکن شیطان ان کے عقیدے خراب کر دے گا، ان کے عقیدے برباد ہو چکے ہوں گے. کیا پتا چلا اس حدیث سے؟ پتا چلا کہ عرب میں آج کا جو مسلمان ہے، حدیث ہے، میرے ابا کا قول نہیں پیش کر رہا، حدیث ہے، آج کا جو مسلمان ہے اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. میں کفر و ایمان پر بات نہیں کر رہا، میں عقیدے پر بات کر رہا ہوں. اس کا عقیدہ بہتر نہیں ہے. اور سنو، کہنے والے کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جانا کوئی ضروری نہیں ہے. حدیث سنیے، حدیث. میں اپنے ابا کا کوئی قول نہیں سنا رہا. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو جایا کرتی ہے. ارے صرف قبر کی زیارت کی بات نہیں، حضور فرماتے ہیں کنز الامال کی حدیث ہے، غور سے سنو سنیوں. آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری اولاد سے محبت کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کرواؤں گا، میں اس کی شفاعت کرواؤں گا. ایک حدیث سنیے، ایک اور. بور ہو رہے ہیں؟ کون کون بور ہو رہا ہے کہہ دے سبحان اللہ. نہیں ہو رہا کوئی؟ ذرا محبت سے کہہ دے ایک بار یا رسول اللہ. پورا مجمع کہہ دے یا رسول اللہ. حدیث سنیے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں بتانے جا رہا، غور سے سنیے. اخرجہ ابن ابی شیبہ
ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو نقل کیا، امام احمد نے پہلی جلد 404 صفحہ ہے، آپ نے اس حدیث کو نقل کیا جو سنانے جا رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہ آج تک یہ حدیث آپ کو نہیں سنائی گئی ہوگی۔ غور سے سنیے گا، اللہ کے نبی کی اس حدیث کو سنیے۔ ابن ماجہ نے بھی 167ویں پیج پر پہلی جلد میں لکھا ہے، ابو یعلا نے بھی حدیث نمبر 5402 میں لکھا ہے۔ اس حدیث کو جو سنانے جا رہا ہوں، اور اس کے علاوہ تحفۃ الاشراف میں یہ حدیث موجود ہے، مسند میں یہ حدیث موجود ہے، اور اس کے علاوہ صحیح ترمذی میں علامہ البانی نے 1879واں حدیث نمبر ہے۔ حدیث کون سی ہے؟ غور سے سنیے گا۔ جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، انہیں کے ساتھ ہو جاؤ، مکے میں بھی یہی ہے، مدینے میں بھی یہی ہے۔ اب غور سے سنیے، میں کسی جماعت کا مخالف نہیں، لیکن حدیث سنیے۔ آقا فرماتے ہیں حدثنا ابو قریب محمد بن علا قال حدثنا ابو بکر بن عباس عن عاصم عن زر عن عبداللہ بن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج فی آخر الزمان قوم احداث الاسنان صفحاء الاحلام یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم۔ آنے والے وقتوں میں ایک جماعت نکل کر کے آئے گی جو بد عقل ہوں گے، بد عقل قسم کے ہوں گے۔ حدیث ہے سرکار کی، فرماتے ہیں یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، قرآن ایسا پڑھیں گے کہ آپ کو لگے گا ان سے اچھا قرآن پڑھنے والا کوئی نہیں۔ ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔ آنے والے ہر فرقے کے بارے میں حضور 1400 سال پہلے بتا چکے، بس ضرورت ہے آپ تک میسج پہنچانے کی۔ غور سے سنیے، حضور نے فرمایا کہ وہ قرآن ایسا پڑھیں گے کہ جس کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ یقولون من قول خیر البریہ، بات بات پر حدیث پیش کریں گے، بات بات پر حدیث پیش کریں گے، اور آپ سے پوچھیں گے کہ کہاں لکھا ہے، کس جگہ لکھا ہے۔ ٹھیلے والے سے پوچھیں گے فاتحہ کرتے ہو، کس جگہ لکھا ہے۔ پان والے سے پوچھیں گے کہ تم مزاروں پہ جاتے ہو، کس جگہ لکھا ہے۔ ہمیں وہ ٹھیلے والا ہے، وہ قرآن حدیث تھوڑی نہ پڑھا ہے۔ وہ گاڑی چلانے والا ہے، اسے گاڑی کے بارے میں پوچھو، وہ یہ سب نہیں جانتا۔ اگر پوچھنا ہے کسی سنی عالم سے پوچھو، وہ بتائے گا کہاں لکھا، وہ بتائے گا کہاں لکھا ہے۔ حدیث سنیے، آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ بات بات پر حدیث پیش کریں گے، قرآن اتنا اچھا پڑھیں گے کہ کوئی جواب نہ ہوگا۔ یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، لیکن حدیث سنیے، وہ لوگ جو بات بات پر حدیث پیش کرتے ہیں، جو بات بات پر قرآن پیش کرتے ہیں، جو بدعقل قسم کے ہیں، وہ لوگ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ یہ میرے ابا کی بات ہے، کوئی یہ حدیث ہے۔ فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی۔ بول دیں نا سبحان اللہ۔ فغان عشق نبی بے اثر نہیں ہوتی، اور لب حضور سے نکلی ہوئی جو بات نہ ہو، زمانہ لاکھ کہے معتبر نہیں ہوتی۔ تھوڑا سا ایکو بڑھا دیں، بیک اپ ٹھیک کریں ساؤنڈ کا، میں نعت کا مطلب پیش کرتا ہوں، اجازت ہے؟ میں نے جو حدیثیں سنائی ایک دوسرے کو ضرور بتائیے گا، اس پر عمل کیجئے گا۔ اگر زندہ شاہ مدار